इमोशंस अब सेंट्रल पार्ट बन के रह गए और उसकी बुनियादी वजह यही है, जैसे मैं भी आपसे अर्ज़ करूँ, इस तरह और बहुत से लोग जब वो आगही की तरफ आपको लेकर जाते हैं, आप देखिए हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, ये वाली पेरेंटिंग, वो वाली पेरेंटिंग, सारे स्टाइल सामने आना शुरू हो गए। अब जो आगही आई है, तो उसका सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है, मेरे ख्याल में नुकसान ही हम इसे कहेंगे, वो ये हुआ है कि वो जो लोग पहले इतने ज़्यादा परेशान थे, अब वो अपने आप को इल्ज़ाम देने पे बैठे हैं। यानी कुछ भी होता है वो कहते हैं हाँ, हाँ, मुझे नहीं पता था तो मैंने इस एंगल में इसको देखने की कोशिश की। हालाँकि मुझे अब पता चला मुझे इसको इस एंगल में देखना चाहिए था। तो दूसरे मानों में वो अपने आप पे भी तजुर्बा कर रहे हैं और अपनों पे भी तजुर्बा कर रहे हैं। स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग यानी ट्रेडिशनल जो होती थी उसमें तो साहब था कंट्रोल्ड कि नहीं मैंने तुम्हें कह दिया नहीं तो बस नहीं। आर्गुमेंट करना बदतमीजी नहीं होती, सलीका दे उनको कि आपने अपनी बात रखनी है तो बेटा इस तरह बात रखेंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी और उसका एहतराम किया जाएगा। अगर मैं भी इसी तरह आपके साथ बात करूँ। अच्छा यार, बात ये है कि ये जो पेरेंटिंग के स्टाइल्स, अब ज़ाहिर है जेन ज़ी हो गया, आपका जेन अल्फ़ा हो गया, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आ रहे हैं कि एस्पेक्ट्स तो मौजूद हैं, लेकिन जब उसमें हम जाते तो हम ये देखना चाहते हैं कि ट्रेडिशनल पेरेंटिंग क्या होती थी और आज के जो जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा पेरेंटिंग है, उसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो हम उन पहलुओं को देख लेते हैं जिनका मैं आपके साथ ज़िक्र करने जा रहा हूँ। तो सबसे जो पहला पहलू है वो है अथॉरिटी का, दूसरा है डिसिप्लिन का, तीसरा है इमोशन का, चौथा है टेक्नोलॉजी का, पांचवा पेरेंटिंग स्टाइल का है और छठा है जनाब अली उसमें चाइल्ड रोल का। ये जो 6 एस्पेक्ट्स हैं, ये जो 6 पहलू हैं, इसके ऊपर मैं आपको जेन ज़ी अल्फा पेरेंटिंग और ट्रेडिशनल पेरेंटिंग के ऊपर मैं आपसे अर्ज करूंगा। और ये इसलिए मैं बात आपसे अर्ज कर लूँगा कि अवेयरनेस होनी चाहिए, यानी आपके इल्म में इजाफा होगा इनको देखकर और फिर उसके मुताबिक आप फैसले कर सकेंगे। यानी दूसरे मानों में आप अपने आप पे भी नज़र रख सकते हैं कि साहब ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, ये हो किस तरह से रहा है। अब जब हम पहले एस्पेक्ट की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं कि अथॉरिटी, तो जब हम अथॉरिटी के पहलू की बात करते हैं तो जो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग स्टाइल है उसके ऊपर अगर आप देखें तो उसमें क्या होता था, स्ट्रिक्टनेस होती थी हर चीज में। तुम इस तरह क्यों बैठे हो, ये कोई बैठने का तरीका है, चलो ये पांव सीधे करो, चलो यूं करो, चलो, यानी टोन के अंदर भी एक अथॉरिटी लाई जाती है। अब जो जदीद दौर है उसमें क्या हो रहा है कि उसको उन्हें कोलैबोरेटिव में बदल दिया है, यानी स्ट्रिक्ट से लेकर सफर तय करके कोलैबोरेटिव। अब कोलैबोरेटिव किसको बोलते हैं, खास तौर पर इस तनाजुर में आपसे इसके जिसमें दोनों मिलकर साथ चल रहे होते हैं। उसमें हरगिज एक लम्हे को ये नहीं होता कि एक शख्स एक एंगल से बात करे, वो कहते हैं जो मैं कह रहा हूं बस वही दुरुस्त है, बल्कि मिलकर दरियाफ्त करने का अमल होता है। यानी किसी को एहसास दिलाने के लिए उसे टॉन्ट नहीं किया जाता, किसी को एहसास दिलाने के लिए उसके ऊपर तनकीद नहीं की जाती, उसके साथ सख्त लबो लहजा नहीं इख्तियार किया जाता, बल्कि उसको बराबरी के लेवल के ऊपर रखकर उससे गुफ्तगू की जाती है, बातचीत की जाती है। क्योंकि प्रॉब्लम यही आ रहा है कि जेन ज़ी और जेन अल्फा जो है ये चाहते हैं इनके साथ बात डिस्कस की जाए, इनके साथ बात की जाए। आप जब इनके साथ बात करें इनकी राय को भी लें। और वैसे भी आप देखिए कि राय का एहतराम कैसे सीखा जाता है। राय का एहतराम सीखने का तो जनाब अली मेरे नज़दीक तो एक ही तरीका है कि आप राय का एहतराम करके राय का एहतराम करना सिखा सकते हैं। आप जब किसी की राय का भी आप एहतराम करेंगे, वो आपका बच्चा है, वो किसी का बच्चा है, वो आपसे छोटा है, आप जब उनकी राय का एहतराम कर रहे होंगे तो आप उन्हें सिखा रहे होते हैं कि राय का एहतराम कैसा किया जाता है। तो ये तो है जनाब पहला पहलू जिसमें मैंने स्ट्रिक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, किसके लिए, ट्रेडिशनल के लिए, और कोलैबोरेटिव इस्तेमाल किया जेन ज़ी और जेन अल्फा के हवाले से। पेरेंटिंग स्टाइल्स के ऊपर बात हम कर रहे हैं और उसके ऊपर जो दूसरा पहलू है हमारा वो है डिसिप्लिन का। आपको हम सबको याद है डिसिप्लिन 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 कहा जाता है, डिसिप्लिन आज भी कहा जा रहा है। लेकिन जब डिसिप्लिन की बात आती है तो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में पनिशमेंट आती है, मार दिया, थप्पड़ मार दिया। बाजू का तो ये होता था कि जिस बैद से बच्चों को मारा जाता था वो बैद भी उन्हें कहते थे कि आप लेकर आ जाए, है जी, ये जो चीज हाथ आती थी उठा के बच्चों को मार दी जाती थी। आज वालिदैन एक्सप्लेन बैठ के करते हैं, ये जो जेन ज़ी और अल्फा है, यहाँ एक्सप्लेनेशन आपके हमारे सामने आ रहे, बैठें, वजाहत करें, एक्सप्लेन करें, बताएं वजूहात इसकी क्या थी, मामला ये सब के सब कैसे चल रहे थे, ये सब के सब। यानी वो जो पेरेंटिंग दूसरे वाले जो ट्रेडिशनल है उसमें क्या होता था, पनिशमेंट, और यहाँ पर क्या है साहब जी, आपने बैठना है और एक्सप्लेन करना है, उसकी वजाहत करनी है। तीसरे नंबर पर आ जाता है, जो तीसरा पहलू है वो इमोशन का है, यानी जज्बात का है। अब जज्बात की वजह से जब हम बात करते हैं तो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में उनको इग्नोर किया जाता है, बच्चा है ऐसे होता है, सोचते हमने नहीं देखा वक्त, इस तरह के कई जुमले बोल बोल के, तो वो जो इमोशंस होते थे उन्हें अंडर द कारपेट रखा जाता था। यानी वो होते तो थे, वो मौजूद तो होते थे, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता था।
لیکن آج کل کیا ہے صاحب، آج سینٹرلی وہی، آج تو ساری کا باتیں اسی کے گرد گھومتی رہتی ہیں. آج تو بیٹھے یہ اداس بیٹھا ہے، یہ اداس کیوں ہوگا؟ میں ذرا اس کو فردر ایکسپلور تو کر کے دیکھوں، شاید اس کی یہ وجہ ہوگی، شاید اس کی وہ وجہ ہوگی. اس میں والدین پھر یہ بھی آج کل کہہ رہے ہیں کہ یار ہم اتنا ان کا خیال رکھتے ہیں اور یہ چوڑ ہوتے جا رہے ہیں. پھر جو ٹریڈیشنل لوگ ہیں جن کو بیٹھ کہتے ہیں لانا ایک دو تو ذرا، پھر دیکھ اسی اپنی اوقات پہ آ جائے گا. تو وہ ٹریڈیشنل سائڈ کی پیرنٹنگ اس حساب سے آ جاتی ہے. تو ایموشنز اب سینٹرل پارٹ بن کے رہ گئے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، جیسے میں بھی آپ سے عرض کروں، اس طرح اور بہت سے لوگ جب وہ آگہی کی طرف آپ کو لے کر جاتے ہیں، آپ دیکھیں ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ، یہ والی پیرنٹنگ، وہ والی پیرنٹنگ، سارے سٹائل سامنے آنا شروع ہو گئے. اب جو آگہی آئی ہے تو اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے، میرے خیال میں نقصان ہی ہم اسے کہیں گے، وہ یہ ہوا ہے کہ وہ جو لوگ پہلے اتنے زیادہ پریشان تھے، اب وہ اپنے آپ کو الزام دینے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی کچھ بھی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہاں مجھے نہیں پتا تھا تو میں نے اس اینگل میں اس کو دیکھنے کی کوشش کی، حالانکہ مجھے اب پتہ چلے مجھے اس کو اس اینگل میں دیکھنا چاہیے تھا. تو دوسرے معنوں میں وہ اپنے آپ پہ بھی تجربہ کر رہے ہیں اور اپنوں پہ بھی تجربہ کر رہے ہیں. تو یہ بڑے ہی عجیب سا معاملہ ہے، چونکہ ظاہر ہے اتنی وہ جو اس کو بولتے ہیں بمبارڈمنٹ ہے، یعنی اتنا زیادہ انفارمیشن آ رہی ہے، بھرمار ہے اس کی، کہ وہ ایک ریل کہتی ہے بچوں کو یوں دیکھیں تو اٹھ کے یوں دیکھنا شروع کرتے ہیں، دوسری ریل کہتی ہے نہیں بابا یوں نہیں دیکھنا تھا، یوں دیکھنا تھا، وہ یوں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اسی کی وجہ سے تھوڑے مخمسے کا شکار ہے، یعنی کنفیوژن کا شکار ہے پیرنٹس بھی. اس کے بعد صاحب ٹیکنالوجی جس کا ہر جگہ ذکر آپ کو نظر آتا ہے. ایک اور پہلو ہے ٹیکنالوجی کا. اب ٹیکنالوجی کے پہلو پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو جو اسٹرکٹ پیرنٹنگ یعنی ٹریڈیشنل جو ہوتی تھی اس میں تو صاحب تھا کنٹرولز، کہ نہیں میں نے تمہیں کہہ دیا نہیں تو بس نہیں. اور جو جینزی جین الفا کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہاں پر وہ انٹیگریٹڈ ہو گئی، یعنی تھوڑی دیر کے لیے روک لیا، تھوڑی دیر کے لیے اچھا ان کو کام کرنے دیا، اچھا یوں کر لو گے تو یہ کر لو گے، اس طرح کر لو گے تو اس طرح، اتنے دیر میں تم یہ دیکھ سکتے ہو، اتنی دیر میں اچھا جو تم نے لگا رکھا ہے ہمیں بھی دکھاؤ کر، وغیرہ وغیرہ. تو یوں نہیں کہا کہ نہیں تو نہیں تو نہیں ٹریڈیشنل پیرنٹنگ میں آ جاتا ہے. اور یہ جو انٹیگریٹڈ ہے یعنی ملا جلا سا معاملہ، کچھ دیر کو کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے اچھا ہم مل کے دیکھ لیتے ہیں، اچھا یہ والی ایپس آپ دیکھ سکتے ہیں، اچھا یہ والی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں وغیرہ. تو اس کا مطلب کچھ اجازت دے دی اور کچھ اجازت روک لی. جبکہ وہاں جو ہمارا پہلے ہوتے تھے ٹریڈیشن والے، میں نے تمہیں کہہ دیا نا نہیں تو انہوں ہاتھ تلا، تو وہ الگ سلسلہ ہوتا تھا. اس کے بعد جناب پیرنٹنگ سٹائل جو تھے پہلے والے دور کے اگر ہم دیکھیں ٹریڈیشنل کے، تو وہ فکسڈ ہوتے تھے. فکس سے مراد جو ان کے والدین نے ان کے ساتھ کی تھی بس وہی ایک پیٹرن ہے، اور اسی طرز پر وہ اپنے بچوں کو ڈیل کیا کرتے تھے. لیکن آج کل دیکھیں صاحب تو وہ تو بدل گیا ہے، وہ تو بہت ہی ہائبرڈ ٹائپ اور فلیکسیبل ہو گیا ہے. تھوڑی سختی، تھوڑی نرمی، تھوڑا مار، تھوڑا پیار. تھوڑا مار بھی اب تو نہیں رہا سچ پوچھیے تو. اور تو اداروں نے بھی کافی عرصے سے یہ اعلان کر دیا کہ مار نہیں، پیار. اور آخری اور سب سے آخر میں جو ہے وہ چائلڈ کے رول کی بات ہو رہی ہے. ٹریڈیشنل پیرنٹنگ میں چائلڈ کے رول کو ایک اوبیڈینٹ کے رول کے طور پر دیکھا جاتا تھا، یعنی اس کہا گیا کھڑے ہو جا وہ کھڑا ہو جاتا تھا، کہا گیا بیٹھ جا وہ بیٹھ جاتا تھا. کہنا ماننا ہے، جو کہا جا رہے ماننے، فرما بردار بچہ ایک بہت بڑی نشانی ہوا کرتی تھی. اور صاحب جی اب صورتحال کیا ہے؟ انفلوئنشل، اثر ڈالنے والا. اب یہ باتیں میں نے چونکہ یہ ایک تحقیق کا حصہ تھی، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اپنے لیپ ٹاپ سے بیٹھا ان کو دیکھ کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا. اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ چونکہ جب آپ کسی چیز کا حوالہ آپ دینے جاتے ہیں تو اس کو آپ ظاہر دیکھ کے بتا کے اس اعتبار سے کرتے ہیں. اب میں اس ساری بات کو لے کر آپ کے ساتھ جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت تو ہے ایز اے پیرنٹ، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی ہے کہ ہم سیکھ تو رہے ہیں، لیکن سیکھ اس لیے رہے کہ سکھا سکیں، ایک چیز. دوسری بات یہ کہ ہم سیکھ اس لیے رہے ہیں کہ ہم نے الزام نہیں لینا، ہمیں نہیں پتا تھا، ہمیں اب پتہ لگ گیا، تو اس میں الزام لینے والی کون سی بات ہے؟ جس گھڑی آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے تو پھر اس کے مطابق چھوٹے چھوٹے ایکشنز لے کر اب چیزوں کو بہت بہتر کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اس طرح کریں گے کہ آپ ہی ریگریٹ میں چلے جائیں گے، آپ ہی اپنے آپ کو الزام دینا شروع کر دیں گے، تو بچے سے بڑا بلیک میلر تو کوئی ہوتا نہیں. وہ جتنا اچھے طریقے سے ایموشنلی بلیک میل کرتا ہے یہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے. ہر والد والدہ کو پتا ہوتا ہے کہ بچہ انہیں کیسے بلیک میل کر رہے ہیں، لیکن وہ پیار کی وجہ سے اس کا دھیان اور طرز پر رکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس دھیان میں جو نقصان ہوتا ہے بعد میں وہ چھوٹ جاتے ہیں کہہ کر کہ وہ تو بچہ تھا. جب آپ کہتے ہیں وہ تو بچہ ہے تو پھر آپ کو بڑا ہونے کا ثبوت دینا ہے. اور خدا را ایک مہربانی کیجئے، یہ ہائبرڈ کو سمجھتے ہوئے آپ کے بچوں کو استری کرنی آنی چاہیے. اگر آپ کا بچہ 8-9 برس کا ہے تو اسے استری کرنی آنی چاہیے. 8-9 برس کا بچہ مزدوری کر سکتے، وہ آپ کے گھر کے کام نہیں کر سکتا. آپ اس سے اپنے گھر کی صفائی میں اس کو باقاعدہ شامل کریں. اگر ماں جھاڑو لے کے پھر رہی ہے
تو 7 8 9 10 سال کا بچہ یا بچی کیوں نہیں ساتھ پھر سکتے؟ ان سے بستر آپ کیوں نہیں کہتے کہ بستر کے تہ لگائیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ ان سے آپ کے ہینگر کے ساتھ یوں ٹانگا جاتا ہے، تم اس کو دیکھو، یہ جو کپڑے ٹنگے ہوئے ہینگر کے اوپر تم لگاؤ، ان کو تہ لگانے کا طریقہ سکھائیں، ان کو کبڈز کو ٹھیک کرنے کا طریقہ سکھائیں، انہیں بل پڑھنے کا طریقہ سکھائیں، انہیں بتائیں کہ کن اوقات میں زیادہ بجلی استعمال ہو تو بڑے بڑے یونٹ پڑتے ہیں اس طرح سے جا کر، انہیں بتائیں کہ جو کمروں کے اندر ایکسٹرا لائٹ سے پنکھے چل رہے ہیں تو یہ کیسے جا کر بند کریں گے، یہ کنجوسی نہیں ہے۔ انہیں بتائیں یہ جو باہر مارکیٹ میں جاتے ہیں اور اپنا ٹیب لے کے گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، اتنا مہنگا پیٹرول ہو گیا، یہ کہتے ہیں نہیں اے سی چلتا رہے گا، میرے بچے کو کہیں پھنسے، اور ادھر ہی باہر اسی گرمی میں ننگے پاؤں کے ساتھ جب ایک بچہ آ کر دروازہ کار کا کھٹکھٹاتا ہے اور کہتے ہیں غبارے لے لو یا یہ چیز کھانے والی لے لو، وہ بھی تو کسی کا بچہ ہے، اس کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، اور آپ نے اپنے بچے کو ٹیب دے کے اپنی گاڑی کے اندر بٹھایا ہوا ہے، اور جب اس کو اس کی آسائشیں اتنی دیں گے تو کل وہی بچہ آسائشوں میں بڑھوتی کا سبب بنے گا، وہ کہے گا یہ بھی دے دیجیے، یہ بھی آپ کا فرض ہے مجھے دے، یہ بھی آپ کا فرض ہے مجھے دے۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ آپ کے فرائض کا تو آپ کو احساس دلاتا رہتا ہے، لیکن جس گھڑی جا کر آپ اپنے حق کا استعمال کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں ایسا تو نہیں۔ تو پیار سے سمجھا کے سمجھ کے، یہ جو ایکسپلینیشن والا اس میں پارٹ تھا، یہ آرگومنٹ کا پارٹ ہے یا بات کرنے کا طریقہ ہے۔ آرگومنٹ کرنا بدتمیزی نہیں ہوتی، سلیقہ دے ان کو کہ آپ نے اپنی بات رکھنی ہے تو بیٹا اس طرح بات رکھیں گے تو آپ کی بات سنی جائے گی اور اس کا احترام کیا جائے گا، اگر میں بھی اسی طرح آپ کے ساتھ بات کروں آسان ہو جائے گا۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو بھگتے گا کون؟ پہلے تو آپ، بعد میں آپ کا بچہ، اور بڑھاپے میں پھر آپ، اور اس کے بعد آپ کا بچہ۔ تو چونکہ پیرنٹنگ کے اوپر ایک لمبے عرصے سے کام کریں تو میں آپ سے گزارشات جو کر رہا ہوں ان کا مقصد صرف ریفلیکشن ہے، یعنی آپ بیٹھ کے اس کے اوپر غور کریں، دوسرے معنوں میں دعوت فکر دے رہا ہوں۔ اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذرا طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔